فضل بخش سکینہ کے کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو سمجھا تھا تم بہت بہادر، لیکن تم تو کمزور نکلی۔ سکینہ کہتی ہے فضل بخش بھائی میں آپ کو بتاؤں، میں اور زہیب بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ فضل بخش سکینہ کہتا ہے بس 2 دن کے اندر میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم نے بس وہی کرنا ہے جو میں تمہیں کہوں، بس 2 دن اور۔ سلیمان شبرا سے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے لگتا ہے فضل بخش کوئی عام انسان نہیں ہے، پکا مولائی ہے، یہ دل کا بہت ہی اچھا اور نیک انسان ہے، مجھے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ شبنم اپنے ابو سے کہتی ہے آپ سے غلطی تو ہوئی ہے، لیکن آپ اس کا ظرف دیکھیں، اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ شبرا کا ابو فضل بخش کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ فضل بخش کہاں ہو تم؟ فضل بخش کہتا ہے سر میں ابھی آیا۔ فضل بخش کہتا ہے میں گاؤں جا رہا تھا، اس لیے وہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ فضل بخش جا رہا تھا، شبرا پیچھے سے آواز دیتی ہے، کہتی ہے فضل بخش خدا حافظ کر کے نہیں جاؤ گے؟ فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے ایک پرومس کرو گی؟ شبرا کہتی ہے کیا؟ کہتا ہے جب میں گاؤں سے واپس آؤں گا تو آپ میرے لیے پھول بچھاؤ گی؟ شبرا کہتی ہے ہاں، جہاں جہاں تمہارے قدم پڑیں گے میں وہاں وہاں پھول بچھاؤں گی۔ اور فضل بخش کہتا ہے تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو؟ شبرا فضل بخش کو کھانا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس میں سینڈوچ ہیں اور یہ رستے میں کھا لینا جب تمہیں بھوک لگے، اور ہاں اپنے مرشد سائیں کو میرا سلام کہہ دینا۔ فراز مہرین کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں مہرین اپنی فلائٹ کینسل کرا دو کیونکہ شمیر کل واپس آ گیا ہے لندن سے۔ مہرین فراز سے کہتی ہے اسے لندن گئے ہوئے کچھ ہی تو دن ہوئے تھے، وہ اتنی جلدی واپس کیسے آ گیا؟ شمیر کے ساتھی شبرا کے پھپھو کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ہمارے ساتھ۔ وہ کہتی کہاں؟ کہتے ہیں حوالات نہیں لے کے جا رہے، ہم نے کہا چلو ہمارے ساتھ۔ شبرا کے پھپھو کہتی ہے میں کھانا بنا لوں، بہت بھوک لگی ہے۔ اور شمیر کے لوگ کہتے ہیں ہم تمہیں کھانا باہر کھلا دیں گے، اور شبرا کے پھپھو کہتی پکا؟ کہتا ہاں۔ شبرا کے پھپھو کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا بنا رہی تھی، میں آپ لوگوں کے لیے بھی بنا لیتی ہوں۔ آپ کتنے لوگوں؟ 2 4 6 مجھے لگتا ہے پوری بارات لے کے آئے ہیں۔ زہیب آ جاتا ہے اور کہتا ہے امی یہ کون لوگ ہیں؟ زہیب کی امی کہتے ہیں یہ ہمیں کھانا کھلانے کے لیے ساتھ لینے آئے ہیں، مجھے تو بھوک نہیں، اگر تمہیں ہے تو تم ساتھ چلے جاؤ۔ زہیب کی امی وہاں سے جانے لگتی ہیں اور اوپر سے 2 آدمی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں زہیب لگتا ہے کھانا کھانے جانا پڑے گا۔ شبرا کا ابو شبرا کی امی سے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، سنڈے والے دن تو میں کھانا بناتا ہوں، لاؤ میں بناؤں گا۔ شبرا کی امی کہتی رہنے دیجیے، آپ نے تو بس سوچ رکھا کہ آپ سکینہ کو طلاق دلوا کے رہیں گے۔ اس کا ابو کہتے ہیں کیوں، میں ایسے کیوں کروں گا، اور زہیب سے بھی اچھا رشتہ آئے گا میری بیٹی کے لیے۔ سکینہ اپنی امی سے کہتی ہے امی آپ بنا رہی ہیں میرے لیے ناشتہ کہ میں خود بناؤں؟ اس کی امی کہتی بیٹا بس 2 منٹ میں ابھی لے کے آتی ہوں۔ شبرا کے گھر والے شبرا کے کھانے پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ شبرا کھانے پہ آتے ہوئے سب کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے امی، آپ نے آج کیا بنایا ہے؟ شبرا کا ابو ناشتہ کیے بغیر وہاں جانے لگتے ہیں اور شبرا کہتی ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، ناشتہ کیے بغیر آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ شبرا سکینہ کو کہتی ہے جاؤ ابو کے لیے چائے بنا کے لاؤ۔ سکینہ نہیں جاتے، وہ کہتی ہے کیا تمہیں سن نہیں رہا میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں، چائے بنا کے لاؤ۔ اور سکینہ کہتی ہے کہ آپ کو دکھ نہیں رہا میں آپ کو اگنور کر رہی ہوں؟ سکینہ کہتی ہے میں ایک کام کرتی ہوں، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں اور مجھے کوئی بھی ایموشن ڈرامہ نہیں چاہیے، اور یہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شبرا اپنے امی کو کہتی ہے امی دیکھا آپ نے کس لہجے سے اس نے مجھ سے بات کی، کیسے کینچی کی طرح اس کی زبان چلتی ہے میرے سامنے۔ شبرا کی امی کہتی ہے جیسے تمہاری زبان چلتی ہے میرے آگے، ایسے لگتا ہے جیسے میں تمہاری ماں نہیں بلکہ اس گھر کے نوکرانی ہوں۔ شبرا فضل بخش کو کال کرتے ہوئے کہتی ہے کہ فضل بخش کہاں ہو تم؟ میں مرشد سائیں کے گھر بھی گئی تھی، وہ گھر نہیں، ان کے گھر تالا لگا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ فضل بخش شبرا کہتا ہے کہ تم ان کے گھر کیوں گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ گھر بیٹھے ہی کام ہو جائے گا، بس ان کو کال کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اور شمیر پیچھے سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسی ہیں نرگس آنٹی، میرا نام شمیر سکندر ہے۔ شبرا کے پھپھو کہتے ہیں میں واری میں صدقے، کیسے ہو تم میرے بیٹے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ شمیر کہتا ہے وہ لڑکی میری بہن ہے جن کو تم لوگ چھوڑ کے چلے گئے بزدلوں کی طرح۔ زہیب کی امی زہیب کو مارنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ تم نے ضرور کسی لڑکی کو تنگ کیا ہے۔ زہیب کہتا ہے امی میں نے کسی لڑکی کو تنگ نہیں کیا۔ پھر زہیب کی امی کہتی ہے اسی نے تو شکایت کی ہے اس کو۔ زہیب کہتا ہے کون ہے بہن آپ کی؟ اور شمیر کہتا ہے سکینہ سلیمان کی بات کر رہا ہوں۔ زہیب اور اس کی امی یہ بات سن کے حیران ہو جاتے ہیں، اور شمیر زہیب اور اس کی امی کو کہتا ہے کہ وہ میرے لیے بہنوں سے بھی زیادہ ہے، میں اس کی خوشی کے لیے کسی کو بھی برباد کر سکتا ہوں۔ شمیر کہتا ہے سن رہی ہیں نا نرگس آنٹی، اگر وہ خوش نہ ہوئی تو اس کی خوشی کے لیے میں کسی کی بھی نسلیں برباد کر سکتا ہوں۔ شمیر کہتا ہے آخری 5 منٹ ہے تم لوگوں کے پاس، اپنے آخری خواہش بتاؤ میرے بندے، آپ لوگوں کا بہت اچھا خیال رکھے گا۔ اور وہ یہ کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شبرا بہت اداس بیٹھی ہوتی ہے اور فضل بخش اسے نیچے سے کوئی چیز مارتا ہے۔ شبرا کہتی پاگل ہو؟ فضل بخش کہتا نہیں میں مارکیٹ جا رہا تھا، پوچھ لوں کوئی چیز چاہیے؟ شبرا کہتی نہیں جاؤ، اور فضل بخش وہیں لیٹ جاتا ہے۔ شبرا کہتے ہیں مارکیٹ کیوں نہیں جا رہی، یہاں کیوں لیٹ گئے؟ فضل بخش کہتا ہے ویسے بس میرا دل نہیں کر رہا تھا مارکیٹ جانے کو۔